بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ گفتگو ہماری عدل الہی کے بیان میں ہے، اور عدل الہی میں جو ہم گفتگو کر رہے ہیں محاضرات فی الالہیات میں 7ویں فصل ہے چوتھے باب کی، کہ یہاں سے مسئلہ جبر و اختیار کا آغاز ہوتا ہے۔ 7ویں فصل میں خود جبر و کسب کے بارے میں گفتگو ہے۔ 8ویں فصل میں اس کے مقابل جو نظریہ ہے تفویض، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ 9ویں فصل کے اندر جو مکتب اہل بیت کا اس مسئلے کے بارے میں نظریہ ہے، یعنی امر بین الامرین، اس کے بارے میں گفتگو ہے۔ 10ویں فصل میں اس مسئلے کے بارے میں جو چند شبہات اٹھائے جاتے ہیں، ان شبہات اور اعتراضات کا جواب ہے۔ 11ویں فصل قضاء و قدر کے بارے میں ہے کہ وہ بھی جبر و اختیار سے ہی متعلق ہے ایک لحاظ سے، کہ انشاءاللہ عرض کرتے ہیں ابھی۔ اور 12ویں فصل اور آخری فصل مسئلہ بدا کے بارے میں ہے۔ یہ تقریباً جو چند مباحث ابھی ہمارے رہتے ہیں اس مباحث عدل میں۔ اچھا، وارد ہوتے ہیں اصل مسئلے کی طرف۔ عزیزان، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ہم نے مسئلہ جبر و اختیار کے بارے میں جو تاریخی اعتبار سے مباحث ہیں ان کو کلام اسلامی کے تعارف میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ شاید کلامی مباحث میں سے وہ قدیمی ترین مسئلہ جو عالم اسلام کے اندر مطرح ہوا وہ یہی مسئلہ جبر و اختیار ہے۔ یہ مسئلہ اس اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس مسئلے کے اندر ایک طرف سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو افعال اختیاری ہیں ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے کہ آیا انسان جتنے بھی کام انجام دیتا ہے، جتنے بھی افعال انجام دیتا ہے، ان میں آزاد اور مختار ہے یا نہیں۔ یہ ایک طرف سے مسئلہ کہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس مسئلے کے اندر آپ جو بھی موقف اختیار کرتے ہیں وہ آپ کے تمام افعالوں پر محیط ہے۔ جتنے بھی آپ کے افعال اختیاری ہیں ان تمام افعال اختیاری کے بارے میں یہ گفتگو ہے، اور ایک لحاظ سے انسان کی زندگی پر بہت زیادہ اثر انداز ہے کہ آپ جو بھی یہاں پر موقف اختیار کریں گے اس موقف کے اعتبار سے آپ کی زندگی کے اندر تحرکات اور حرکت ہوگی۔ دوسری طرف سے یہ مسئلہ خود توحید افعالی کے ساتھ بھی مرتبط ہے کہ پروردگار عالم کی توحید کے جو مختلف مراتب ہیں ان میں سے ایک مرتبہ توحید افعالی ہے کہ آیا انسان جو اپنے تمام افعال اختیاری انجام دیتا ہے ان کے ساتھ خداوند متعال کی قدرت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں انسان جو افعال انجام دے رہا ہے ان میں آیا خداوند منان کی دخالت ہے یا دخالت نہیں ہے، کہ یہ توحید افعالی کے ساتھ بھی مرتبط ہے۔ لہٰذا اسی مسئلے کو اگر انسان کے جنبے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو مسئلہ جبر و اختیار مطرح ہوتا ہے۔ اسی مسئلے کے ساتھ اگر خداوند متعال کی قدرت کو دیکھا جائے، پروردگار عالم کے علم و ارادے کو دیکھا جائے تو یہیں پر وہ مسئلہ قضاء و قدر بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ پس مسئلہ جبر و اختیار، مسئلہ قضاء و قدر ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو ایک ہی مسئلہ ہے، صرف زاویہ نگاہ کا تفاوت ہے۔ اگر انسانی جنبے کے اعتبار سے دیکھا جائے کہ انسان آیا آزاد ہے یا مجبور تو مسئلہ جبر و اختیار ہے۔
اگر پروردگار عالم کی جانب سے دیکھیں کہ آیا اس کا علم و ارادہ اس افعال اختیاری سے متعلق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مسئلہ قضاء و قدر ہمارے سامنے آتا ہے کہ اس کی تفصیلات میں اس علم کلام کے تعارف میں عرض کر چکا ہوں۔ تاریخی اعتبار سے یہ مسئلہ بہت ہی نشیب و فراز سے گزرا ہے، بہت زیادہ اس پر جھگڑے ہوتے رہے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ انسان جو اپنے اختیاری افعال انجام دیتا ہے، آیا انسان اپنے ان افعال اختیاری میں مختار محض ہے یا مجبور محض ہے یا نہ اس کے علاوہ کوئی موقف ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ایک لحاظ سے عدل الہی کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے کہ آیا واقعاً انسان مجبور ہے اپنے افعال میں؟ اگر انسان اپنے افعال میں مجبور ہے تو پھر عدل الہی کا کیا تقاضا ہوگا؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک مجبور محض کو کچھ تکالیف کی بنسبت مکلف کیا جائے اور پھر اس سے باز پرس اور مؤاخذہ کیا جائے ان تکالیف کی بنسبت؟ اگر مجبور ہے تو پھر آپ اسے کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ یہ ایک مسئلہ ہے۔ تو کلام اسلامی کو اگر ہم اٹھا کر دیکھتے ہیں تو یہاں پر کلی طور پر 4 نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ ایک مذہب جبر محض ہے کہ وہ کہتا ہے کہ انسان اپنے افعال کے اندر مجبور محض ہے۔ دوسرا نظریہ جو مذہب کسب ہے کہ انشاءاللہ اس کی بھی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ نظریہ اشاعرہ کی جانب سے پیش ہوا کہ ہم لوگ انسان کو مجبور قرار نہیں دیتے بلکہ کسب کے قائل ہیں۔ تیسرا نظریہ مذہب تفویض ہے کہ جو معتزلہ کی جانب سے پیش ہوا، اور چوتھا نظریہ مذہب الامر بین الامرین ہے کہ جو مکتب تشیع کا نظریہ ہے۔ اچھا، آتے ہیں ان مذاہب کی طرف۔ پہلا مکتب کہ جو جبر محض ہے، یہ جہم ابن صفوان جو متوفی 128 ہجری ہے اس کی طرف منسوب ہے کہ اس کے بارے میں مقالات الاسلامیین میں اشعری کہتے ہیں کہ جہم چند نظریات رکھتا ہے، ان میں سے اس کا ایک نظریہ یہ ہے کہ کائنات کے اندر جو فعل بھی متحقق ہوتا ہے اس کا فاعل فقط خدا ہے۔ ان افعال کی نسبت ہم انسان کی طرف مجازن دیتے ہیں، وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ انسان بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا، فقط اور فقط خدا اس کام کو انجام دیتا ہے، کہ شہرستانی بھی ان کے اس نظریے کو ذکر کرتے ہیں۔ واضح سی بات ہے کہ یہ مذہب لائق بحث نہیں ہے، اس کے بطلان میں کسی قسم کے شک و ریب کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ اگر واقعاً مجبور محض مان لیا جائے انسان کو تو پھر جتنی بھی تکالیف ہیں، وعد و وعید، ثواب، عقاب، بعثت انبیاء، انزال کتب، شرائع سماویہ، یہ ساری کی ساری لغو ہو جائیں گی۔ خب اگر ایک انسان مجبور ہے، بیچارہ کچھ بھی نہیں کرتا، اس کے لیے شریعت کیا معنی رکھتے ہیں، اس کے لیے وعد و وعید کیا معنی رکھتے ہیں، اس کے لیے ثواب و عقاب کیا معنی رکھتے ہیں، اس کے لیے انزال کتب اور بعث انبیاء کیا معنی رکھتے ہیں، خوب وہ بیچارہ مجبور ہے، یہ ساری چیزیں لغو ہو جائیں گی۔ تعالی اللہ عن ذالک علوا کبیرا، کہ یہ نظریہ زیادہ لائق بحث نہیں ہے۔ دوسرا نظریہ جو اس باب میں ہے وہ نظریت الکسب، کسب یعنی کمانا، اکتساب یعنی وہی کمانا۔ یہ نظریہ کسب ہے کہ علم کلام کی تاریخ میں یہ نظریہ شیخ ابوالحسن اشعری کے نام سے معروف ہے، حالانکہ اس سے پہلے بھی کچھ لوگ تھے کہ جو یہ نظریہ رکھتے تھے، لیکن بہرحال شیخ ابوالحسن اشعری نے اس نظریے کو خوب بیان کیا۔ اس کے مکتب کے جو ماننے والے محققین اور شاگرد تھے، ان لوگوں نے اس نظریے کی تحکیم کے لیے، احکام کے لیے، اس کو محکم اور مضبوط بنانے کے لیے بہت زیادہ اس کی تبیینات بھی ذکر کی، ادلہ ذکر کیے، چاہے وہ ادلہ عقلیہ ہوں یا نقلیہ ہوں۔ سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ اس نظریے کسب کو سمجھا جائے کہ آخر نظریے کسب کیا ہے، اور اس کے بعد اس کے بارے میں فیصلہ کریں۔ نظریے کسب کے بارے میں خود اشاعرہ مکتب فکر کے جو علماء ہیں ان کے بیانات کو اگر انسان دقت کے ساتھ دیکھے تو کلی طریقے سے 2 تفسیریں ہمارے سامنے آتی ہیں
پہلی تفسیر یہ ہے کہ قدرت عبد کو واقعاً ایک طرح کی تأثیر ہے. مثلا جیسے کوئی بندہ اگر کوئی کام انجام دیتا ہے نا، یہ جو فعل خارج میں متحقق ہوتا ہے، اس فعل کے اندر بندے کی اپنی قدرت بھی اثر انداز ہوتی ہے، اس حد تک ہم مانتے ہیں. لیکن اس فعل کو وجود دینا اور اس فعل کو حادث کرنا، وجود دینا، یہ خدا کا کام ہے. یعنی اس تفسیر کے مطابق شیخ ابوالحسن اشعری دو باتوں کو حل کرنا چاہتے ہیں. ایک طرف سے ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ توحید افعالی کو بھی مان لیا جائے. توحید افعالی کا مقصد یہ ہے کہ خارج میں جو بھی فعل متحقق ہوتا ہے وہ فقط خدا ہے، اس کا فاعل، اس کا خالق فقط خدا ہے. لہذا بندے کا جو بھی فعل ہے اس کے وجود کو مرتبط کرتے ہیں خدا کے ساتھ، کہ اس کو وجود دینے والا، اس کو حادث کرنے والا خدا ہے. اچھا، جیسے یہ کہتے ہیں تو فوراً سوال اٹھتا ہے پھر اس کا مقصد یہ کہ انسان مجبور ہے. تو یہاں پر یہ لوگ نظریہ کسب کو لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں نہ، انسان مجبور نہیں ہے، کیونکہ انسان کے قدرت کی بھی تأثیر ہے اس فعل کے اندر، لیکن اس کا خالق خدا ہے. اس قدرت تأثیر، اثر انداز ہونے والی جو قدرت ہے، اس کے اعتبار سے اس کو ہم نظریہ کسب کہتے ہیں، کہ بہت سارے عناوین کہ جو اس فعل پر مترتب ہوتے ہیں، مثلا جیسے عنوان نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، اٹھنا، بیٹھنا، جھوٹ بولنا، سچ بولنا، نعوذ باللہ زنا کرنا، فلاں کرنا، یہ جتنے بھی عناوین ہیں، ان عناوین کو یہ لوگ جوڑتے ہیں بندے کی قدرت کے ساتھ، کہ بندے کی قدرت اس میں اثر انداز ہے، لہذا یہ عناوین وجود میں آ رہے ہیں. لیکن بہرحال فعل کا خالق خدا ہے. یہ پہلی تفسیر ہے جو مکتب اشاعرہ کے بہت ہی جید عالم دین باقلانی، قاضی باقلانی، وہ اس تفسیر کو پیش کرتے ہیں کہ بالآخر بندہ جو قدرت رکھتا ہے وہ اثر انداز ہے اس فعل کے اندر، لیکن فعل کو وجود خدا دیتا ہے. اچھا، یہ ان کی تفسیر ہے. لیکن دیکھیں یہ تفسیر قابل نقد ہے، اس پر واضح طریقے سے سوال ہوتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بندہ اس فعل کے اندر اثر انداز ہوتا ہے اور بندے کی وجہ سے یہ عناوین وجود میں آتے ہیں، سوال یہ ہے کہ ان عناوین اور جہات کو جو آپ مطرح کر رہے ہیں، یہ عناوین اور جہات امور وجودیہ ہے یا امور عدمیہ ہے؟ اگر یہ امور عدمیہ ہے، خوب اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک امر ذہنی ہے، اعتباری ہے. خوب اگر ایک امر ذہنی ہے، اعتباری ہے، عدمی ہے، تو اس کی کیا تاثیر ہوگی فعل کے اندر؟ یہ تو کوئی تاثیر نہیں، یہ وہی اپنے اندر وہی جبر کو لیے ہوئے. اور اگر آپ کہیں کہ نہ، یہ عناوین، یہ جو تاثیر ہے بندے کی، اور یہ عناوین اور جہات امور وجودیہ میں سے ہے، خوب اگر امور وجودیہ میں سے، تو وہ تو آپ کہتے ہیں کہ وجود دینا، ایجاد کرنا، یہ فقط خدا کے ساتھ مربوط ہے. تو پھر اس صورت میں پھر یا تو آپ مانیں کہ وجود دینا فقط منحصر نہیں ہے خدا کی ذات کے ساتھ، بلکہ بندہ بھی بالآخر ایجاد کرتا ہے. یا اگر وجود کو فقط خدا کی ذات میں منحصر کرتے ہیں تو پھر بھی اس صورت میں پھر بندے کا کوئی کردار نہیں ہوگا. خلاصہ کلام یہ کہ یہ جو پہلی تفسیر ہے، کہ جس تفسیر کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ بندہ کسب کرتا ہے. کسب کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ جو عناوین اس فعل پر مترتب ہوتے ہیں وہ عناوین بندے کے ساتھ مربوط ہیں، لیکن اس فعل کو وجود دینا خدا کا کام ہے. تو ہم سوال کرتے ہیں، یہ جو عناوین بندے کے ساتھ مربوط ہے، یہ عناوین امور وجودیہ ہیں یا امور عدمیہ ہیں؟ دونوں صورتوں میں آپ کی بات درست نہیں. اگر امور عدمیہ ہے تو پھر بھی وہی جبر محض ہے. اگر امور وجودیہ ہے تو پھر یہ آپ کی بات غلط ہو جائے گی کہ وجود دینا فقط خدا کا کام ہے. لہذا یہ تفسیر قابل قبول نہیں ہے. شاید اسی اشکال کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کے بعض جو محققین ہیں، کہ امام غزالی سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور پھر بڑی بڑی شخصیات ان کی جو ہیں، جیسے تفتازانی ہے، جرجانی ہے، کوشجی ہے، وہ لوگ بھی بیان کرتے ہیں. وہ لوگ دوسری تفسیر کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اکتساب کا مقصد یہ ہے کہ فعل کی ایجاد خدا کی جانب سے ہے،
لیکن بندے کی جو ہم تأثیر مانتے ہیں وہ فقط مقارنت ہے، یعنی جیسے ہی بندہ کسی فعل کو انجام دینے کا ارادہ کرتا ہے خدا ایجاد کرتا ہے۔ اب بس کسب یہ کہ اس کا ارادہ مقارنت رکھتا ہے خدا کی ایجاد کے ساتھ۔ فعل یہاں پر بھی ایجاد خداوند متعال کی جانب سے ہو رہا، لیکن بندہ فقط اور فقط کیا کرتا ہے، اس کا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں اس فعل کو اس طریقے سے انجام دوں، مقارنت محض اس کو بیان کرتے ہیں۔ خوب یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ قابل نقد ہے۔ اگر آپ کسب کا معنی یہ فقط اور فقط مقارنت کرتے ہیں تو بہرحال پھر بھی اس کا مقصد یہ ہوگا کہ فعل بندے کا نہیں ہے۔ خوب اس صورت میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اس صورت میں پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ خداوند متعال اس فعل کو انجام دینے والا ہے۔ خود جب خدا فعل کو انجام دینے والا ہے، بندہ ایجاد نہیں کرتا اس فعل کو، تو یہ تو وہی جبر کی دوسری صورت ہے۔ اور مزیدار بات یہ ہے کہ ان لوگوں کی بعض شخصیات خود اس نقطے کی طرف متوجہ بھی ہیں۔ مثلا جیسے امام الحرمین جوینی ہے، وہ اسی نقطے کو بیان کرتا ہے کہ بہرحال یہ کسب وہی جبر والی بات ہے۔ یا شیخ عبدالوہاب شعرانی کہ جو 10ویں صدی کی شخصیت ہے، وہ بھی اسی نقطے کی طرف متوجہ ہیں۔ یا مثلا عطا شیخ محمد عبدہ، وہ بھی اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ یہ کسب والا نظریہ یہ وہی حقیقت میں جبر ہے۔ خلاصہ کلام یہ کہ اس فصل کو یہاں پر ختم کرتے ہیں استاد سبحانی، کہ میں انشاءاللہ عبارت کی طرف جاتا ہوں، کافی لمبی چوڑی عبارتیں ہیں۔ یہاں پر یہ ذکر ہوا کہ جبر کا مکتب بھی باطل ہے اور کسب کے اندر بھی کوئی حقیقی معنی چھپا ہوا نہیں ہے، کہ یہ کسب بھی وہی حقیقت میں جبر کی دوسری صورت ہے۔ الفصل السابع الجبر والکسب من الابحاث الکلامیۃ الہامہ، فرماتے ہیں کہ مہم ترین کلامی مباحث میں سے البحث عن کیفیت صدور افعال العباد، یہ بحث ہے کہ بندوں کے افعال کس طریقے سے صادر ہوتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ مُخْتَارُونَ فِي أَفْعَالِهِمْ أَوْ مَجْبُورُونَ مُضْطَرُّونَ عَلَيْهَا، کہ بندے اپنے افعال کے اندر آزاد اور مختار ہیں یا مجبور اور مضطر ہیں۔ وَالْمَسْأَلَةُ ذَاتُ صِلَةٍ وَثِيقَةٍ بِمَسْأَلَةِ الْعَدْلِ الْإِلَٰهِي، فرماتے ہیں یہ مسئلہ بہت زیادہ ارتباط رکھتا ہے مسئلہ عدل الہی سے۔ فَإِنَّ الْعَقْلَ الْبَدِیہِیَّ حَاکِمٌ عَلَىٰ قُبْحِ تَکْلِیفِ الْمَجْبُور، بداعت نقل اس نقطے کو سمجھتی ہے جو بندہ مجبور ہے اس کو مکلف کرنا کبیح ہے۔ الحمدللہ علی قبح تکلیف المجبور و مؤاخذتہ علیہ، یعنی حاکم علی مؤاخذتہ علیہ، کہ حاکم اس نقطے پر کہ کبھی ہے اس مکلف کو اس تکلیف پر مؤاخذہ کرنا۔ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ مُنَزَّهٌ عَنْ كُلِّ فِعْلٍ قَبِیحٍ، پروردگار عالم ہر فعل قبیح سے پاک و منزہ ہے۔ ثم ان هذه المسألة من المسائل الفكرية التي يتطلع كل انسان الى حلها، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ ان مسائل فکریہ میں سے ہے کہ ہر انسان اس کو حل کرنا چاہتا ہے۔ سواء اقدر علیہ ام لا، پھر اس کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہو یا نہ، لیکن بالآخر حل کرنا چاہتا ہے۔ وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْخَصِيصَةِ، اس خصوصیت کی وجہ سے لا يمکن تحدید زمن تکونها فی البیئات البشریہ، لہذا ممکن نہیں ہے کہ ظروف بشری میں بشری جتنے بھی ازمان اور حالات گزرے ہیں ان حالات کے اندر ایک خاص زمانے کو آپ معین نہیں کر سکتے کہ اس زمانے کے اندر یہ مسئلہ وجود میں آیا ہے، یعنی ہمیشہ سے یہ مسئلہ رہا ہے۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَهِيَ كَيْفَ كَانَتْ مَطْرُوحَةً فِي الْفَلْسَفَةِ الْإِغْرِیقِیَّةِ، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ یونانی فلسفے کے اندر مطرح رہا ہے۔ ثُمَّ انطرحت فِي الْأَوْسَاطِ الْإِسْلَامِيَّةِ، پھر یہ اسلامی دنیا کے اندر بھی آیا۔
وبحث عنها المتکلمون والفلاسفۃ الاسلامیون، اس مسئلے کے بارے میں متکلمین نے اور اسلامی فلاسفر نے بحث کی ہے۔ کما وقع البحث حولها فی المجتمعات الغربیۃ الحدیثہ، جدید مغربی جو معاشرہ ہے اس کے اندر بھی اس مسئلے کے بارے میں گفتگو ہے۔ والمذاہب والآراء المطروحۃ فی ھذا المجال فی الکلام الاسلامی اربعہ، فرماتے ہیں کہ کلام اسلامی میں اس مسئلے کی نسبت سے جو مذاہب اور نظریات ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک مذہب جبر محض، مذہب کسب، مذہب تفویض اور مذہب امر بین الامرین۔ فلنبحث عنہا واحدا تلو الاخر، ہر ایک کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ پہلا نظریہ الجبر المحض وهو المنسوب الى جہم بن صفوان، فرماتے ہیں کہ یہ مسئلہ منسوب ہے جہم بن صفوان کی طرف۔ وقال الاشعری، ابو الحسن اشعری اپنی کتاب مقالات الاسلامیین میں کہتے ہیں تفرد جہم بامور، جہم بن صفوان چند نظریات میں منفرد ہے۔ منہا، ان نظریات میں سے ایک یہ ہے کہ انہو لا فعل لأحد فی الحقیقہ الا اللہ وحدہ، پروردگار عالم کے علاوہ کسی کا بھی کوئی فعل نہیں ہے حقیقتاً۔ وَأَنَّ النَّاسَ إِنَّمَا تُنْسَبُ إِلَيْهِمْ أَفْعَالُهُمْ عَلَى الْمَجَازِ، اور لوگوں کی طرف ان کے افعال کو منسوب کیا جاتا ہے مجازاً، کما یقال، جیسے کہا جاتا ہے تحرکت الشجرہ ودار الفلک وزالت الشمس، کہ شجر حرکت کر رہا ہے حالانکہ اس کو حرکت دینے والا کوئی اور ہوتا ہے درخت کو، یا کشتی چل رہی ہے حالانکہ وہ کشتی نہیں چل رہی، اس کو کوئی اور چلانے والا ہے۔ اگر اس کو پڑھیں ودار الفلک، اگر اس کو پڑھیں ودار الفلاک، یعنی افلاک گھوم رہے ہیں، صحیح ہے، حالانکہ ان کو گھمانے والا کوئی اور ہے۔ وزالت الشمس، اور جو سورج ہے وہ زائل ہو گیا، وہ ڈوب گیا سورج، اب اس کو ڈبونے والا کوئی اور ہے۔ وَعَرَّفَهُمْ شہرستانی بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، جہمیہ فرقے کو یوں تعریف کرواتے شہرستانی، ان الانسان لا یقدر علی شیء، انسان کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا، ولا یوصف بالاستطاعہ، اور انسان کو آپ استطاعت سے موصوف نہیں کر سکتے۔ وَإِنَّمَا هُوَ مَجْبُورٌ فِي أَفْعَالِهِ، انسان اپنے افعال کے اندر مجبور ہے۔ لا قدرت لہ ولا ارادت ولا اختیار، انسان کو نہ قدرت ہے، نہ ارادہ ہے، نہ ہی اختیار ہے۔ وَإِنَّمَا يَخْلُ اللَّهُ تَعَالَى الْأَفْعَالَ فِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا يَخْلُقُ فِي سَائِرِ الْجَمَادَاتِ، جیسے دوسرے جمادات کے اندر خدا چیزوں کو خلق کرتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے وجود میں بھی ان افعال کو وجود دینے والا خدا ہے۔ وَإِذَا ثَبَتَ الْجَبْرُ فَالتَّكْلِيفُ أَيْضًا كَانَ جَبْرًا، جب جبر ثابت ہو گیا تو پس تکلیف بھی جبر کی صورت میں ہوگی۔ یہ شہرستانی کا بیان ملل و نحل میں۔ ولا ریب فی بطلان ھذا المذہب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جبر کا مذہب باطل ہے۔ اذ لو کان کذالک، اگر تکلیف بھی جبری ہو، انسان بھی مجبور ہو، لبطل التکلیف والوعد والوعید والثواب والعقاب، تو اس صورت میں تکلیف بھی باطل ہوگی، وعد و وعید بھی باطل ہوگا، ثواب و عقاب بھی باطل ہوگا۔ وَلَصَارَ بَعْثُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنزَالُ الْكُتُبِ وَالشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ، سب کے سب لغوان، یہ سب کے سب لغو ہو جائیں گے۔ تعالی اللہ عن ذلک علوا کبیرا۔ نظریۃ الکسب، قد انطرحت نظریۃ الکسب فی معترک الابحاث الکلامیہ، ابحاث کلامیہ کے معرکے میں نظریہ کسب بھی مطرح ہوا ہے۔ قبل ظہور الشیخ الاشعری باکثر من قرن، ابو الحسن اشعری سے 100 سال پہلے۔
فہذہ ہی الطائفۃ الزراریہ، زرار ابن عمر کے جو اصحاب اور ساتھی کہلاتے ہیں اس فرقے کو زراریہ کہا جاتا ہے، ان لوگوں کا یہی ماننا ہے۔ قالت ان افعال العباد مخلوقۃ للہ تعالی حقیقتاً والعبد مکتسبها، کہ شہرستانی کی عبارت ہے کہ افعال عباد کا خالق تو خدا ہے، بندہ صرف اس کو کسب کرنے والا ہے۔ وَتَبِعَتْهُمْ فِي ذَلِكَ الطَّائِفَةُ النَّجَّارِيَّہ، کہ حسین ابن محمد ابن عبداللہ نجار، کہ جس کے نظام کے ساتھ بڑے مناظرات معروف ہیں، انہوں نے بھی ان کی پیروی کی ہے۔ فَعَرَّفَهُمُ الشَّہرستانی بِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ، شہرستانی ان کی اس طریقے سے تعریف کرتا ہے، ایسے بیان کرتا ہے، ان الباری تعالی هو خالق اعمال العباد خیرها و شرها حسنها و قبیحها، پروردگار عالم بندوں کے اعمال کا خالق ہے، چاہے وہ اعمال اچھے ہوں یا برے، حسن ہوں یا قبیح۔ والعبد مکتسب لها، عبد اس کو صرف کسب کرنے والا ہے۔ وَيُثْبِتُونَ تَأْثِيرًا لِلْقُدْرَةِ الْحَادِثَةِ، قدرت حادثہ یعنی وہی بندے کی جو قدرت ہے اس کی تأثیر کو ثابت کرتے ہیں۔ وَيُسَمَّوْنَ ذَلِكَ قَسْبًا، اس کو قصب کہتے ہیں۔ وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ اشْتَهَرَتْ نِسْبَةُ النَّظَرِيَّةِ إِلَى الْأَشَاعِرَةِ، 100 سال پہلے ہونے کے باوجود برحال یہ نظریہ معروف ہے اشاعرہ کے نظریے سے۔ وَعُدَّتْ مِن مُمَيِّزَاتِ مَنْهَجِهِمْ، ان کے منہج اور مکتب کے ممیزات میں شمار ہوتا ہے۔ وَمَا ذَلِكَ إِلَّا لِأَنَّ الشَّيْخَ الْأَشْعَرِي وَتَلَامِذَةَ مَدْرَسَتِهِ قَامُوا بِتَحْكِيمِ هَذِهِ النَّظَرِيَّةِ، یہ اس لیے کہ شیخ ابوالحسن اشعری اور اس کے مکتب کے ماننے والے لوگوں نے برحال اس نظریے کو مضبوط طریقے سے بیان کیا۔ وَتَبْيِينِهَا بِالْأَدِلَّةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالنَّقْلِيَّةِ، عقلی اور نقلی دلائل سے اس کو بیان کیا۔ وَقَدْ اخْتَلَفَتْ عِبَارَاتُ الْقَوْمِ فِي تَفْسِيرِهَا، ان لوگوں کی جو عبارتیں ہیں برحال اس کی تفسیر میں مختلف ہیں۔ وَمَرْجِعُهَا إِلَىٰ أَمْرَيْنِ، ان تمام عبارتوں کی باز گشت 2 نقطوں کی طرف ہے۔ پہلا نقطہ، ان للقدرۃ المحدثہ، کہ یعنی وہی بندے کی جو قدرت ہے، ان للقدرۃ المحدثہ یا محدثہ نحو تأثیر فی اکتساب الفعل، برحال فعل کے کسب کرنے میں اس کو ایک طریقے کا اثر ہے، تأثیر گزار ہے، لیکن لا فی وجود ہی و حدوث ہی، لیکن وہ تأثیر اس کے وجود اور حدوث میں نہیں ہے، اس کو پیدا کرنے میں نہیں ہے، بل فی العناوین الطارئۃ علیہ، بلکہ ان عناوین میں ہے کہ جو اس پر عارض ہوتے ہیں، کہ انشاءاللہ وضاحت آتی ہے۔ دوسرا، لیس للقدرۃ المحدثہ تأثیر فی الفعل سوا مقارنتها لتحقق الفعل من جانبہ سبحانہ، دوسری تفسیر یہ ہے کہ یہ جو قدرت محدثہ ہے یعنی بندے کی قدرت ہے، اس کے اندر تأثیر نہیں ہے کہ اس فعل کو وجود دے، سوائے اس کے کہ جب خدا اس فعل کو وجود دیتا ہے تو یہ قدرت محدثہ اس کے ساتھ مقارنت رکھتی ہے۔ وَإِلَيْكَ فِي مَا يَلِي نُصُوصُهُمْ فِي هَذَا الْمَقَامِ، یہ عبارات ہیں ان کی۔ کلام القاضی الباقلانی، ان للباقلانی تفسیرا للقصب الاشعری، قصب اشعری کی ابو بکر باقلانی ایک تفسیر بیان کرتے ہیں۔ وَهُوَ يَرْجِعُ إِلَى الْوَجْهِ الْأَوَّلِ، وہ در حقیقت پہلی وجہ کی طرف ہی پلٹتی ہے۔ حیث قال، کہ وہ کہتے ہیں الدلیل قد قام علی ان القدرۃ الحادثۃ لا تصلح للایجاد، دلیل اس نقطے پر قائم ہے کہ یہ جو قدرت حادثہ ہے یعنی جو بندے کی قدرت ہے یہ ایجاد کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن لیست صفات الافعال او وجوہها و اعتباراتها تقتصر علی جہت الحدوث فقط، لیکن جو ان افعال کی مختلف صفتیں ہیں، جو ان کا وجہ عنوان ہے، جو مختلف اعتبارات ہیں، ان کا تعلق فقط حدوث کے ساتھ نہیں ہے، بل ہا ہنا وجوہ اخری ہی وراء الحدوث، بلکہ یہاں پر کچھ اور وجوہ اور اعتبارات ہیں جو اس حدوث سے ہٹ کر ہیں۔ ثم ذکر عدۃ من الجہات والاعتبارات، بھائی وہ کون سے وجوہ، صفات اور عناوین ہیں کہ
اس کے بعد وہ ذکر کرتا ہے ان وجوہ اور اعتبارات کو، جیسے مثلا نماز ہونا، روزہ ہونا، قیام، قعود۔ اب یہ ایسے عناوین ہیں جن کا تعلق حدوث کے ساتھ نہیں ہے سو قال باقلانی کہتا ہے ان الانسان یفرق فرقا ضروریا بین قولنا اوجد و قولنا صلی وصام وقعد وقام۔ کہتا ہے کہ انسان واضح طریقے سے ان دو چیزوں میں فرق کرتا ہے۔ ایک مرتبہ ہم کہتے ہیں وجود دیا، دوسری مرتبہ کہتے ہیں نماز پڑھی، روزہ رکھا، بیٹھا، اٹھا۔ خوب ان دونوں میں فرق ہے۔ وَكَمَا لَا يَجُوزُ أَن تُضَافَ إِلَى الْبَارِ جِهَةُ مَا يُضَافُ إِلَى الْعَبْدِ فَكَذَلِكَ لَا يَجُوزُ أَن تُضَافَ إِلَى الْعَبْدِ جِهَةُ مَا يُضَافُ إِلَى الْبَارِ تَعَالَى۔ جس طریقے سے وہ چیز کہ جس کو آپ بندے کی طرف نسبت دیتے ہیں اس کو خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے، اسی طریقے سے جس چیز کو خدا کی طرف آپ نسبت دیتے ہیں اس کو بندے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ بندے کے لیے آپ کہتے ہیں وہ نماز پڑھتا ہے، خدا کے لیے تھوڑی کہیں گے کہ نماز پڑھتا ہے۔ بندے کے لیے آپ کہتے ہیں روزہ رکھتا ہے، خدا کے لیے تھوڑی کہیں گے کہ وہ روزہ رکھتا ہے۔ تو بس جن چیزوں کی بندے کی طرف نسبت دے رہے ہیں اس کی خدا کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ اسی طریقے سے جس چیز کی نسبت خدا کی طرف دے رہے ہیں اس کی آپ بندے کی طرف نسبت نہیں دے سکتے۔ مثلا خدا نے ایجاد کیا، وجود دیا، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بندے نے اس کو ایجاد کیا یا وجود دیا۔ ثم استنتج، اس کے بعد اس عبارت سے نتیجہ لیا ان الجہات التي لا يصح اسنادها الى الله تعالی فهي متعلقة للقدرة الحادثة۔ فرماتے ہیں وہ جہات اور عناوین کہ جن کو آپ خدا کی طرف منسوب نہیں کر سکتے ان کا تعلق قدرت حادثہ ہے، حادثہ کے ساتھ ہے، یعنی بندے کے ساتھ ہے۔ وہ مکتسبۃ للانسان، ان کو کمانے والا اور کسب کرنے والا انسان ہے۔ وہی التی تکون ملاک الثواب والعقاب، اور یہی ملاک ثواب اور عقاب ہے۔ یلاحظ علیہ، جیسے کہ بیان بھی کیا کہ اس پر اشکال ہے، ان هذه العناوین والجہات لا تخلو من صورتین، بھائی ان عناوین اور جہات کی دو صورتیں، اما ان تکون من الامور العدمیہ، یا یہ امور عدمیہ میں سے، فعندئذ لا یکون للکسب واقعیت خارجیہ، اگر یہ امور عدمیہ میں سے ہیں تو پھر کسب کی تو ایک واقعیت خارجی نہیں ہوگی، بل یکون امرا ذہنیا اعتباریا خارجا عن اطار الفعل والتأثیر، پھر اس صورت میں تو یہ ایک امر ذہنی اور اعتباری ہو جائے گا، فعل کے تأثیر و تأثر کے دائرے سے باہر نکل جائے گا۔ فکیف تؤثر القدرۃ الحادثۃ فیہ، پھر کس صورت میں آپ کہیں گے کہ قدرت حادث اس میں اثر انداز ہے، حتیٰ یؤد کسبا للعبد، تائن کہ آپ کہیں کہ یہ عبد کے لیے اکتساب ہے، ویکون ملاکا للثواب والعقاب۔ واما ان تکون من الامور الوجودیہ، یا یہ عناوین امور وجودیہ میں سے، فعندئذ تکون مخلوقۃ للہ سبحانہ حسب الاصل المسلم، پھر اس صورت میں تو جو آپ کا مسلم اصول ہے کہ بھئی افعال کا خالق خدا ہے، پھر تو آپ کو اس کو خدا کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، خوب اس صورت میں پھر یہ جبر ہوگا۔ الغزالی و تفسیر الکسب، دوسری تفسیر جو امام غزالی ذکر کرتے ہیں، فسر الغزالی الکسب بما یرجع الی الوجہ الثانی، امام غزالی کسب کی تفسیر وہ کرتے ہیں جو دوسری وجہ کی طرف، یعنی وہی مقارنت والی ہے۔ سو قال انما الحق اثبات القدرتین علی فعل واحد، بھائی نظریہ حق یہ ہے کہ جو بندہ فعل انجام دیتا ہے یہاں پر دو قدرتیں، والقول بمقدور منصوب الی قادرین، اور قول حق یہ ہے کہ آپ اس مقدور کو منصوب کریں دو قادروں کی طرف، یعنی خدا بھی بندہ بھی۔ فلا یبقا، خوب اگر دو قادر ہیں، دو فاعل ہیں، تو اس صورت میں کیا لازم آئے گا؟ الا استبعاد و توارد القدرتین علی فعل واحد، پھر اس صورت میں لازم آئے گا کہ بھائی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو بعید ہے کہ فعل واحد پر دو قدرتیں وارد ہو جائیں۔ وہذا انما یبعد، کہہ رہے ہیں یہ استبعاد اور بعید اس وجہ سے لگ رہا ہے، اذا کان تعلق القدرتین علی وجہ واحد، اگر ہم سمجھیں کہ ایک ہی طریقے سے جیسے خدا قادر ہے ویسے ہی بندہ قادر ہے، اگر اس طریقے سے آپ کہیں تو پھر واقعاً بعید شمار ہوتا ہے۔ لیکن فإن اختلفت القدرتان واختلف وجہ تعلقہما فتوارد القدرتین المتعلقتین علی شیء واحد غیر محال،
لیکن اگر دونوں قدرتوں کی نوعیت مختلف ہو، تعلق کا جو طریقہ ہے وہ مختلف ہو، تو پھر اس صورت میں فعل واحد پر دو قدرتوں کا آنا محال نہیں ہوگا۔ وحاصل ما ذکرہ فی تغایر وجہ تعلق القدرتین ہوا، بھائی کیسے مختلف ہے اس کا بیان یہ ہے، ان تعلق قدرت ہی سبحانہ بفعل العبد تعلق تأثیری، خدا کی قدرت کا تعلق بندے کے فعل کے ساتھ ہوتا ہے، یہ تعلق تأثیری ہے۔ وتعلق قدرت العبد نفسہ تعلق تقارنی، لیکن بندے کی اپنی جو قدرت تعلق لیتی ہے وہ تعلق تقارنی ہے۔ وَهَذَا الْقَدْرُ مِنَ التَّعَلُّقِ كَافٍ فِي إِسْنَادِ الْفِعْلِ إِلَيْهِ وَكَوْنِهِ كَسْبًا لَهُ، یہی کہ تقارن ہے، مقارنت ہے، کہ جس کو میں نے بیان کیا نا، عرض کیا کہ وہ لوگ کہتے ہیں بندہ جیسے ہی ارادہ کرتا ہے خدا خلق کر دیتا ہے، یہ اتنا فقط تعلق کافی ہے کہ اس فعل کو بندے کی طرف منسوب کیا جائے۔ وَقَدْ تَبِعُوا فِي ذَلِكَ عِدَّةٌ مِّن مَشَائِخِهِمْ الْمُتَأَخِّرِينَ، غزالی کی پیروی کی ہے ان کے جو مشائخ متاخرین ہیں، جیسے تفتازانی ہے، جرجانی ہے اور کوشجی ہے۔ یلاحظ علیہ، لیکن یہ بات بھی قابل مناقشہ ہے، ان دور العبد فی افعالہ علی ھذا التفسیر لیس الا دور المقارنہ، بھائی اس تفسیر کے مطابق بندے کا جو اپنے افعال کے اندر نقش اور کردار ہے وہ فقط مقارنت ہے۔ فَعِنْدَ حُدُوثِ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ فِي الْعَبْدِ يَقُومُ سُبْحَانَهُ بِخَلْقِ الْفِعْلِ، جیسے ہی بندے کے وجود کے اندر ارادہ پیدا ہوتا ہے خدا جھٹ سے اس فعل کو خلق کر دیتا ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ تَحَقُّقَ الْفِعْلِ مِنَ اللَّهِ مُقَارِنًا لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ لَا يُصَحِّحُ نِسْبَةَ الْفِعْلِ فِي تَحَقُّقِهِ إِلَيْهِ، بھائی یہ کہ فقط بندہ ابھی ارادہ کرتا ہے اور خدا فعل کو خلق کر دیتا ہے، بس یہ تقارن سبب نہیں بنتا کہ آپ کہیں کہ اس فعل کا خالق بندہ ہے، نہ، یہاں پر بھی بہرحال خدا خالق ہے۔ وَمَعَهُ كَيْفَ يَتَحَمَّلْ مَسْئُولِيَّةَ، جب اس نے فعل کو انجام ہی نہیں دیا تو پھر اس کی مسئولیت، ذمہ داری بندے کی گردن پر کیسے ہوگی؟ اذا لم يكن لقدرت العبد تأثیر فی وقوعه، جبکہ اس کو واقع کرنے میں بندے کی کوئی بھی قدرت نہیں تھی۔ بہرحال انکار الکسب من محقق الاشاعرہ، اشاعرہ کے جو محققین ہیں وہ اس کسب کے نظریے کا انکار کرتے ہیں۔ ان هناك رجالا من الاشاعرہ ادرکوا جفاف النظریہ وعدم کونها طریقا صحیحا لحل معضلۃ الجبر، فرماتے اشاعرہ کی کچھ شخصیات ہیں جنہوں نے اس نظریے کی خشکی کو سمجھ لیا اور سمجھ لیا کہ بابا یہ طریقہ نہیں ہے اس معضل جبر کو حل کرنے کا۔ فنقضوا ما ابرموه واجهروا بالحقیقہ نخص بالذکر منهم رجالا ثلاثہ، انہوں نے بلاخر نقض کیا اس نقطے کو کہ جس کو ان لوگوں کے ماہرین نے ثابت کیا اور حقیقت کو برملا واضح کر دیا۔ اللہ تین بندوں کا ذکر کرتے، پہلا امام الحرمین، فقد اعترف بنظام الاسباب والمسببات الکونیت اولا، پہلی بات یہ کہ امام الحرمین جوینی وہ کہتے ہیں کہ بابا کائنات کے اندر اسباب و مسببات کا وجود ہے۔ دیکھیں یہ لوگ توحید افعالی کے برخلاف سمجھتے ہیں، میں نے توحید کے مباحث میں اس کی تفصیل دی تھی کہ بابا اسباب و مسببات طبیعی کا انکار کرنا توحید افعالی نہیں ہے، ان کو مستقل سمجھنا یہ توحید افعالی کے برخلاف ہے۔ پہلے تو وہ اسباب و مسببات کو مانتا ہے، دوسری بات وَإِنْتِهَائِهَا إِلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ، اس کو بھی مانتا ہے کہ اسباب و مسببات کی انتہا خدا کی جانب ہوتی ہے۔ وَأَنَّهُ خَالِقٌ لِلْأَسْبَابِ وَمُسَبَّبَاتِهَا الْمُسْتَغْنِي عَلَى الْإِطْلَاقِ ثَانِيًا، اور اس نقطے کو جانتا ہے کہ بابا سارے اسباب خدا کی طرف منتہی ہوتے، تمام اسباب و مسببات کا خالق خدا ہے جو بے پرواہ ہے، مستغنی ہے، صمد ہے علی الاطلاق۔ وَأَنَّ لِقُدْرَةِ الْعَبْدِ تَأْثِيرًا فِي أَفْعَالِهِمْ، اور اس نقطے کو بھی مانتا ہے کہ بابا افعال عباد برحال فعل کو ایجاد کرنے میں ان کی تأثیر ہے۔ وَأَنَّ قُدْرَتَهُمْ تَنْتَهِي إِلَى قُدْرَتِهِ سُبْحَانَهُ ثَالِثًا، کہ انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے کہ یہ وہی حکماء کا نظریہ بھی ہے اور امامیہ کا نظریہ بھی ہے۔
کہ بندہ واقعاً اپنے فعل کا خالق ہے لیکن اپنے اس فعل کو خلق کرنے میں مستقل نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ امر بین الامرین کی ایک تفسیر یہ ہے جو خوبصورت تفسیر ہے۔ الثانی الشیخ عبد الوہاب الشعرانی وہو من اقطاب الحدیث والکلام فی القرن العاشر، 10ویں صدی کی بڑی شخصیت ہے۔ فقد وافق امام الحرمین فی هذا المجال، امام الحرمین جوینی کے ساتھ اس بات میں وہ بھی موافقت رکھتا ہے۔ وقال من زعم انه لا عمل للعبد فقد آند، جو یہ گمان کرتا ہے کہ بندے کا اصلاً کوئی عمل نہیں ہے وہ دشمن ہے۔ فإن القدرة الحادثة اذا لم يكن لها اثر فوجودها وعدمها سواء، اگر قدرت حادثہ یعنی جو بندے کی قدرت ہے اس میں کوئی تأثیر نہ ہو تو پھر اس کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے۔ ومن زعم انه مستبد بالعمل، کہ جو اشاعرہ معتزلہ والی بات ہے، یا کوئی بندہ اگر گمان کرے کہ یہ مستقل محض ہے، وہ فقط اشرک، یہ بندہ مشرک ہے۔ فلا بد انه مضطر علی الاختیار، اس کو مانا جائے کہ انسان اپنے مختار ہونے میں مجبور ہے۔ انشاءاللہ اس کی تصویر کریں گے کہ امر بین الامرین کی تفسیر میں انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے۔ الثالث الشیخ محمد عبدہ فقد قال فی کلام طویل، شیخ محمد عبدہ اپنے طویل کلام میں ذکر کرتے ہیں۔ منہم القائل بسلطۃ العبد علی جمیع افعالہ و استقلالہ المطلق، ان متکلمین میں سے بعض وہ ہیں کہ بندہ اپنے تمام افعال پر سلطنت رکھتا ہے اور مستقل مطلق ہے، آزاد ہے، کہ خوب معتزلہ کی بات کر رہا ہے۔ وہو غرور ظاہر، یہ واضح طریقے سے دھوکہ ہے۔ ومنہم من قال بالجبر وصرح به، اور بعض لوگ تو جبر کے قائل ہیں اور صراحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ وہ خالص جبریہ جہمیہ جو تھے۔ ومنہم من قال به وتبرأ من اسمہ، بعض لوگ بات تو جبر کی کرتے ہیں لیکن اسم جبر سے بھاگتے ہیں، کہ اشاعرہ ایسے ہیں۔ وَهُوَ حَدْمٌ لِلشَّرِيعَةِ وَمَحْوٌ لِلتَّقَالِيفِ، آغا یہ جبر حقیقت میں شریعت کا بیڑا غرق کرنا ہے، تکالیف کو معاف کرنا ہے اور حکم عقل بدیہی کو باطل کرنا ہے، جبکہ وَهُوَ عماد الایمان، یہ حکم بدیہی عقل بنیاد ہے، ستون ہے ایمان کا۔ وَدَعْوَى أن الاعتقاد بكسب العبد لأفعاله يؤدي إلى الإشراك بالله وهو ظلم العظيم، دعوى من لم يلتفت إلى معنى الإشراك على ما جاء به الكتاب والسنة۔ فرماتے ہیں کہ اگر کسب عبد کا اعتقاد رکھا جائے، البتہ یہاں پر کسب سے مراد وہ ایجاد اور خلق ہے، نہ کہ کسب جو اشاعرہ کے نزدیک مصطلح ہے، وہ کسب نہیں، یہاں پر کسب یعنی وہی ایجاد اور خلق۔ یہ دعویٰ کرنا کہ اگر کوئی بندہ کہے کہ بندہ اپنے افعال کو خلق کرتا ہے، یہ بات شرک باللہ کا سبب بنتی ہے، فرماتے ہیں کہ نہ، یہ در حقیقت اصلاً شرک باللہ کا مطلب ہی نہیں سمجھا۔ جو کتاب و سنت میں شرک کی بات آئی ہے وہ یہ نہیں ہے۔ فالاشراک اعتقاد ان لغیر اللہ اثرا فوق ما وهبہ اللہ من الاسباب الظاہرہ، شرک یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ غیر اللہ اثر انداز ہوتا ہے ان امور میں بھی کہ جو اس کی قدرت سے باہر ہے۔ وَأَنَّ لِشَيْءٍ مِّنَ الْأَشْيَاءِ سُلْطَانًا عَلَى مَا خَرَجَ عَنْ قُدْرَةِ الْمَخْلُوقِينَ، شرک یہ ہے کہ انسان عقیدہ رکھے کہ جو بندے کی وسعت اور طاقت میں نہیں ہے وہ کام بھی وہی انجام دے رہا ہے، حالانکہ یہ بات بھی ان کی اتنی مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال یہ آغائے شیخ محمد عبدہ کی بات ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔